فرشتے. تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے. تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی. صرف سننا نہیں, عمل بھی کرنا ہے. اور میں بہت ایزی چیزیں, آسان چیزیں بتاؤں گا, کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے, بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا, مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا. تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا کام, فرشتوں کی دعا چاہیے. پہلا کام, رات میں باوضو ہو کر کے سویا. سمپل ہے. رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے طاہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ. اے مسلمانوں, اپنے شریر کو پاک رکھا کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا. ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا. جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے, پاکی کی حالت میں سوتا ہے, الا بات ملک فی شعارہ, تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے. اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے, جب کروٹ بدلتا ہے, جب بندے کی نیند کھلتی ہے, فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد, اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. فإنہ بات طاہرا, یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے. اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. میری ماں بہنوں, تم سے بھی کہتا ہوں, رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا, سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو, پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو, وضو کر کے بستر پہ آؤ. اور ایک کام اور کر لو, جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو. چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا. ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے. اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کیا نام ہے؟ بولو بھائی. برا ابن عازب. آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ انجارل, افراجل, ریاجل, یہ نام رکھتے. بھائی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا, پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا. برا ابن عازب صحابی کا نام ہے. برا ابن عازب کہتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب, جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو, اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ, اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں. اے برا ابن عازب, ایک دعا میں سکھا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھ لیا کرو, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ, پھر بات نہیں کرنا ہے. اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, کسی سے بات نہیں کرنا ہے. آخری کام یہ کر کے سونا ہے, یہ دعا پڑھ کے سونا ہے. کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لو میرے بھائی. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, 2-4 بار آپ یاد کریں گے, یاد ہو جائے گی. بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. اے اللہ, اچھا دیکھو, بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے. جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا, ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے, زندہ ہو گئے, تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا, ہمیں زندہ کرے. میرے پیارے ساتھیو, آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. ہائے ہائے, فلسطین کے حالات آپ دیکھو, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی, بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے,
500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں, ان کی کٹی بڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں, اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی, ہمارے ہی مسلمان بھائی, آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں, ان کے بوڑھے, سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے. کسی دور میں فرعون تھا, بہت بڑا ظالم تھا, بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, نندا کر رہے ہیں, قراردادیں پاس کر رہے ہیں. دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے. میرے بھائیوں, ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے, مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی. میرے بھائیوں, ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے. وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے, اپنے ماں باپ کو کھویا ہے, اپنی جانیں گنوائی ہے, مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی, ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا, اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں, یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اے اللہ, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ, اے اللہ, میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, اے اللہ, میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں. رغبتاً ورہبتاً الیک, اے اللہ, میں تجھی سے امید رکھتا ہوں, تجھی سے ڈرتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ, جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ, میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلتا, اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا, رات میں بستر پہ سونے جاؤ, وضو کر کے آؤ, داہنی کروٹ لیٹ جاؤ, یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو, اس کے بعد بات چیت مت کرو. فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے, کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا, تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا, تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا. تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں, اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہو 2-4 بار یاد کر لیں. اچھا, جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے, وہ دہرانے لگے. کبھی اس پر بھی غور کیجئے, صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا, ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا, اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج کو ہمارے پاس موبائل ہے, ریکارڈر ہے, سب کچھ کیمرہ ہے, ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. مگر آپ دیکھیے, صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں, جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا, اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی. ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی. کیا مسٹیک کی میں نے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجة الرفیع، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے میرے بھائیوں۔ ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں۔ کہاں ہے فرشتوں، اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا اے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟
فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے. کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. فرشتے کہتے